بتائیے گا کہ اس وقت احتجاج کی کیا صورتحال ہے؟ آج آپ نے میٹنگ کی ہے، اس میں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ہماری تو ریگولر میٹنگ ہوتی ہے صبح اس تنظیموں کے ساتھ، ریجن کے، ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ. اس میں مختلف تجاویز آتی ہے جو پھر ہم اپنی قیادت سے شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں 5 تاریخ کو کیا کرنا ہے. اور احتجاج کے سلسلے میں پہلے تو ہم ڈسٹرکٹ وائز پروگرام کرتے تھے، اب ہم پی کے وائز ہم کر رہے ہیں. ریگولر ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. میری بھی زیادہ کوشش ہوتی کہ میں زیادہ پروگرام، ماشاءاللہ اچھے پروگرام ہو رہے ہیں، ورکر تیار بیٹھے ہیں. لیکن اس دفعہ چونکہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ تحریک تحفظ آئین کے تحت جو ہے یہ 5 تاریخ کا وہ اناؤنس کرے گا، طریقہ کار بھی بتائے گا. اور ہماری یہ کوشش ہے، بالکل 5 تاریخ کو خان صاحب کے 2 سال پورے ہو گئے اور ایکٹیویٹی ہماری ہے. لیکن چونکہ ہم اب اتحاد میں چلے گئے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی دن کے لیے ہم دوسری پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور ایک اکٹھی ایکٹیویٹی کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ 31 اور 1 کو اسلام آباد میں کانفرنس ہے تحریک تحفظ آئین کی، جس میں مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو دعوت دی ہے جو آئین کی بالادستی پہ، قانون کی حکمرانی پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. تو اسی لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے اور انشاءاللہ اس کانفرنس کے بعد ہم جو ہے قیادت فیصلہ کرے گی کہ 5 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو 5 تاریخ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی سے ہم جو مختلف آپشن ہیں ہمارے پاس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 تاریخ کو علامتی وہ ایکٹیویٹی ہم کریں، اس کے بعد ہم جو ہے اس کو دیکھیں کہ ٹینتیں ہماری ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت ہمارے ساتھ کتنے جڑے ہوئے. تو جیسی قیادت انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ صبح تنظیم اس پہ عمل کرے گی اور ہماری تیاری پوری. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو مودی سرکار نے کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو تبدیل کیا. اس 5 اگست کو پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا. دوسری جانب تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دن میں، اس ڈیٹس چینج نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں تو اچھی بات ہے نا، دونوں بری بات ہے، دونوں غلط کام ہے. تو ایک ہی دن دونوں اس کی مذمت کر لیں گے، کشمیر کی اس کی بھی کر لیں گے. اور وہ بھی جیل میں ہے، ہم بھی جیل میں ہے. حالات مختلف نہیں ہے. جو کشمیری وہاں بھگت رہے وہی ہم بھگت رہے. یہاں پر ساتھیوں پہ پابندی ہے، یہاں پر جو ہے ایک عدالت کنٹرول ہے، یہاں فیصلے کنٹرول آتے ہیں. یہاں آئین کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں زبردستی ترمیم ہوتی ہے. تو وہ کشمیر جو بھگت رہا ہے اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ کشمیر کو پاکستان بنائیں گے، تو میرا خیال ہے وہ ہم نے پاکستان کو کشمیر بنا دیا. تو ایک ہی جیسی ظلم ہو رہا ہے، ایک ہی طرح کی حالات ہے. وہاں پر بھی سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر جو ہے لوگوں کو اٹھا رہا ہے، وہاں پر مسنگ پرسن ہے، یہاں پر بھی مسنگ پرسن ہے. تو ایک ہی حالات ہے، ایک طرح کے، ایک ہی دن، تو دونوں اکٹھے منا لیں گے. سر آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا یا ادھر پروٹیسٹ ہوگا وہ ادھر نہیں ہوگا، بلکہ علاقائی سطح پہ یا جو صوبائی سطح پہ یا جو کانسٹیٹوئنسی لحاظ سے اس سطح پہ احتجاج ہوگا. اسلام آباد کی طرف کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. نہیں ایسی کوئی بات، کوئی فائنل تو ہم نے کچھ نہیں کیا کہ ہم کس طرح، لیکن جو تجاویز زیادہ تر آ رہی ہے تو وہ ہے کہ سارے پاکستان کو ہم اس میں پھیلائے، کہ سارے پاکستان میں ایکٹیویٹی ہو تاکہ سارے پاکستان میں لوگ نکل آئے. کیونکہ اسلام آباد میں ہر بندے کے لیے آنا، کچھ لوگ آ سکتے ہیں، کچھ کے لیے مشکل ہے. تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں وہ ہوا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے یا اپنے ڈسٹرکٹ میں کریں گے، اپنے پی کے میں کریں گے. تو جو بھی قیادت ہماری تجاویز آ رہی ہے اور وہ ہمارے مسلسل ہم اپنی قیادت کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو فیصلہ قیادت سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا. پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے پختونخوا میں، وہ آپ لوگوں کو کسی تحریک چلانے کی اجازت دیتے ہیں ویسے حالات؟ نہیں، پختونخوا میں ایک تو میں یہ بتا دوں کہ پختونخوا میں حالات صرف وہی اچھے تھے جب فیڈرل میں عمران خان کی حکومت تھی، باقی اس سے پہلے بھی اس سے بعد بھی ہے. ابھی پختونخوا میں آپ نے صحیح ذکر کیا کہ وہاں پر حالات اس طرح کے ہیں جس طرح کل تیرا میں ہوا ہے. وہاں پر جو میں کہتا ہوں بار بار یہ میں کہتا ہوں کہ ان رویوں سے اداروں اور لوگوں کے، خصوص پختونوں کے جو ہے فاصلے بڑھ رہے ہیں. اور جو ابھی وہاں پر ایشو یہ ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں امن مارچ، اور خان صاحب کی طرف سے بھی ہمیں بھی یہ ہدایت ہے کہ ہم ایسے امن مارچ کا حصہ بنیں، اس کو دعوت دیں امن کے لیے. اور ابھی یہ بھی باتیں ہو رہی کہ امن کے لیے بھی لوگ بھی ہے، وہاں پر یہ سرگوشیاں بھی ہے، لوگ اس کو کنونس بھی کر رہے ہیں کہ امن کے لیے ہم اسلام آباد کی طرف جائیں. تو وہ اگر ایسے حالات ہو گئے تو پھر شاید ہمیں اس بھی اس کا حصہ ہوں گے. ہم بالکل ہم چاہتے ہیں کہ صوبے میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے کام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ جو جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. سر احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ احتجاج کو لمبا کرنا ہے یا ایک دن کا رکھنا ہے؟ کس کی طرف کارکنان دیکھیں گے؟ اصل میں اس دفعہ تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ تحریک تحفظ آئین کی ہم
کچھ پہلے تو ہمارا کوئی تھا، ہم تھے اتحاد میں تھے، ہم اکٹھی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، لیکن کوئی اسٹرکچر نہیں تھا. ابھی تو اسٹرکچر بن گیا. اسد صاحب اس کو چیئرمین ہے، اسد کیسر صاحب اس کی جی ایس ہے، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اس کی انفارمیشن سیکرٹری. تو اسی طرح ابھی تو سیٹ اپ بن گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ تاریخ تحفظ آئین کے تحت. سر آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی میں قیادت کا فقدان ہے، اس وجہ سے جو قیادت کی باغ دوڑ دی گئی ہے وہ طریقے تحفظ آئین کو دی گئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. قیادت اس میں کچھ تو یہ بھی ہے کہ ہماری قیادت جو ہے، آپ نے دیکھا کہ ریاست اور ریاست اداروں نے اتنا گیپ پیدا کیا ہے کہ کچھ ہمارے پولیٹیکل لوگ یا تو جیلوں میں چلے گئے یا پارٹی چھوڑ گئی. تو اس میں کچھ کمی خامیاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں. ہمارے پاس اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ہے نئے وہ جوان لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی دی ہے، اس کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے اتحاد میں جانا ہے، جب اتحاد میں بندہ جاتا ہے تو پھر کچھ چیزیں یہ ہے کہ آپ کو اتحاد کے فیصلے ماننے پڑیں گے. چونکہ فیصلہ یہ ہوا کہ چغزئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے، سب کا مشترکہ فیصلہ تھا. تو وہ تو پارٹی کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ ہم عہدے سے اب ایک پارٹی تقسیم کرے. مشاورت سے فیصلے. سر لیڈرشپ اس دفعہ فرنٹ سے لیڈ کرے گی، 26 نومبر کی طرح تو نہیں ہوگا؟ نہیں، لیڈرشپ میں ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کے ایسی بات نہیں. لیکن لیڈرشپ کم ہوتا ہے، ورکر زیادہ ہوتے، تو اسی کی بات نہیں. اسی 26 کو سارے ایم پی ایز ایم این اے سارے یہاں پر تھے. سی ایم صاحب خود لیڈ کر رہے تھے، وہ قیادت میں تھے اور وہی اس جلسے کو لیڈ کر رہے سارے ایم پی ایز ایم این اے. آج بھی آپ دیکھیں کہ سب کے ایف آئی آر 26 مئی کے تھے، تو قیادت 30 لیے اس پہ ایف آئی آر ہے نا. تو قیادت پہلے بھی کبھی خاموش نہیں رہی، قیادت پہلے بھی ورکر کے ساتھ کھڑی رہی اور آج بھی ہے پی ٹی آئی میں. تو قیادت اور ورکر کا اتنا فاصلے نہیں ہے. وہ تو وہی ورکر ہے، وہ قیادت بھی کرتی ہے، وہی ورکر ہے جو ایم پی اے میں نے ہوتی ہے. تو اور پارٹیاں ہیں جس میں خاندانی لوگ ہوتے، وہ خاندانی فیصلے ہوتے اور وہ عہدے بھی ان کے پاس، قیادت بھی ان کے پاس، فیصلوں کا اختیار بھی اس کے پاس. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا احتجاج کے حوالے سے؟ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو ہمارے رابطے رہتے ہیں، لیکن تحریک کا حصہ تو ان کی نہیں ہے. تو اس ٹائم تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہماری خواہش ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہے اس کو ساتھ اکٹھے لے کے جائے. سر محمود خان چغزئی کا نظریہ تحریک انصاف سے کافی حد تک مختلف بھی رہا ہے، تو کیا اتفاق ہو سکے گا ان کے فیصلوں پر پوری پارٹی کو؟ نہیں، ہم منیمم چیز ہے اس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، با اختیار الیکشن کمیشن ہو، ادارے اپنے آئینی حدود میں رہے. تو میں نہیں خیال کہ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتحاد ضروری نہیں کہ ہم یہ اتحاد کو جو ہے انتخابی اتحاد میں لے کے جائے، اس کے لیے ضروری یہ بات نہیں ہے. لیکن اس بات پہ سارے متفق ہے کہ آئین کی حکمرانی ملک میں ہو، جمہوریت جو ہے پارلیمنٹ بالا دست ہو، جمہوریت کا ہے، جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، عدالت با اختیار ہو، عدالت اپنے فیصلے کرے، الیکشن کمیشن با اختیار ہو، الیکشن کمیشن ان لوگوں کو جتوائے جن کے لوگوں کی سپورٹ ہو، جن کو ووٹ ملے. ایسے نہیں کہ اس کو لسٹ ملے، ان کو نکالنا ہے، اس کو ڈالنا ہے. تو اس میں سب متفق ہے. بہت شکریہ.